آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا، 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا، آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا۔ آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکوع قبول نہیں، ایک قیام قبول نہیں، ایک سجدہ قبول نہیں۔ 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے۔ جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا۔ جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب، اور ابٹھنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد، ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہے تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب ہاں جا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا ہو، مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں، تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا، جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے، لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید۔ سنیے
اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے. ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے. جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے, جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے. کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے, ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں. میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی, ہمارا خیال رکھو نا, گاڑی بھڑ جائے گی. تو انسانی ضروریات ہیں ہو جاتی ہیں, لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو. میری ماں بہنوں سنو, ہم ماں بہنوں کہتے ہیں, بہنوں بھائیوں نہیں. بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں. تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا, ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے. بہت فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح, جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی, اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں, تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں. جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا, 1 دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس. ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے, پیڑ تھے, ٹریز تھی بہت زیادہ, لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی, کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا. چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے, لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں. اس لیے چڑیوں نے, کووں نے, کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے. پانی نہیں تھا دور دور تک. ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو, نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی, لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا. کل بھی بہت دور پروگرام ہے, علی پور دوار, نیو علی پور دوار, کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے. تو سنیے میرے بھائیوں, لیکن ہے بنگال ہی میں. تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو. اب بیوی کو کیا معلوم تھا, بیوی کو نہیں معلوم تھا. وہ تو سوچ رہے ہیں ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں, واپس آ جائیں گے. سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہ بند کر دیا, نوٹ نہیں چلے گا 2000 کا. یہ تو پاگل پن ہے. چھوڑ دیا, درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں. سائیں بیت رہی ہے جنگل میں. اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے, کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا. رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے. لیکن سوچو, آج لائٹیں ہیں تب, موبائل کا زمانہ ہے تب, وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے. بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے. یہاں چھوڑا, چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے لگے. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں, بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا. ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں. آئے ابراہیم, کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا. اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آگے پھر بڑھ گئے. بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں, اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے.
بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی. چلے آگے. بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا. وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں. اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو. بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے. یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اِلَى اللَّهِ. آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے. اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں. کب آؤ گے پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں. کوئی جواب نہیں. کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے. بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے. دیکھیے جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائیں، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے. ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہے، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. ایمان قربانیاں مانگتا ہے. تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو. نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں. پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں. لی اور ہے دوسروں کی، دی کچھ. اب جاؤ، چھوڑ دیا. جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا،
आए इब्राहिम, अपने काम में मन लगाना। अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूं, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफा। सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहां जहां वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहां ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहां से तुम्हें तेज दौड़ना है, और जहां खत्म होती है वहां आहिस्ता होना है, फिर जहां ग्रीन है वहां फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई, वहां झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती है, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अरे अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अरे अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर। मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है, अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा,
پانی بہ رہا ہے، ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی. پانی تھوڑا ہو تو سمٹے، وہ تو بہ رہا ہے، پھر سمیٹتی ہیں، پھر سمیٹتی ہیں. پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی پانی کہاں جا رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے. پھر سمیٹتی ہیں، کہتی زم 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 زم. یہ عبرانی زبان کا شبد ہے، اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی. زم 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 زم. رک رک، ارے کہاں جا رہا، رک رک، ٹھہر جا، رک جا، اسٹاپ، رک جا. پانی نہیں رک رہا ہے. پھر ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں. اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعے کے دن، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندھ دی، اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی. اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی، تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا. اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی. جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہ رہا ہے نا، لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے. جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے، ہم گنگا صاف کرائیں گے. اس کا مطلب گنگا گندی ہے. اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی. اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے. اور اتنا ہی نہیں، ہاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے. جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے. ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کی اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں. سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے. کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے. آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے. ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے. مولانا کلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ مجھے بتائیے، کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے؟ کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا؟ اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے؟ جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا کلیم الدین کو اریسٹ کیوں کیا؟ جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے،
ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی، تو شیر نے بکری سے پوچھا، اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں سوال؟ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی، تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا۔ پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو نے؟ بکری بولی، راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں۔ بکری نے جواب صحیح دیا۔ شیر نے کہا اچھا، منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے، زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے، آیا اور مارا ایک پنجہ، وہ گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو۔ بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا۔ میرے بھائیوں، شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو، بہت ہی ہوشیاری سے اور مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت نعرے لگائے جائیں گے، ہمیں بھڑکایا جائے گا، مشتعل کیا جائے گا، جیسے دلی میں نعرے لگے تھے دیش کے غداروں کو گولی مارو۔ آگے کا جملہ آپ کو، یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے۔ پھر نعرے لگائے جائیں گے، اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے۔ مشتعل کیا جائے گا، اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا، تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے، اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو، زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے۔ یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورا گیم فٹ ہے۔ اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے۔ وہ ہمارے محلے میں آئیں گے، کہیں گے جے شری رام۔ عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر۔ وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے۔ ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پالیسی اپنانا پڑے گی، تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتا سمجھنا پڑے گا، اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ ہاتھی جا رہا ہے، کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگ ہی جائیں گے، لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ ہزار کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں پاتے۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لکش کو پانا ہے، اپنی منزل کو پانا ہے۔ خاموشی کے ساتھ چلتے رہو،
کتے بھونک رہے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو. اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جرجیس کامیاب ہو گیا 30 تاریخ کے اس پروگرام میں. اپنے آپ کو ہاتھی بناؤ, بھونکنے والے کتوں کا جواب نہ دو. بہت آپ نے دلی کا حادثہ دیکھ لیا, آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے, نقصان کس کا ہوا, پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے, یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ ذرا بھی غصہ ہوئے جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو, یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا, فائدہ بھی انہی کو ہوگا. اس لیے عبرت حاصل کرو, سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا, بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا, اور لومڑی جانتے ہیں نا, فاکس, آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں سیار, 3 لوگ شکار کے لیے نکلے. کون کون؟ شیر, لائن, بھیڑیا بھی اور لومڑی. 3 لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک ایک جانور کا شکار کر لیا. تینوں نے شکار کر لیا. شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری کو مارا اور لومڑی نے خرگوش کو مارا. بہت اچھی مثال دے رہا ہوں, یہ مثال آپ سمجھ گئے, اللہ کی قسم جرجیس کامیاب. شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری مارا اور لومڑی نے خرگوش, ریبٹ. تینوں جانور مرے پڑے ہیں, ادھر ہرن, ادھر بکری, ادھر ریبٹ. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو, صحیح فیصلہ کرنا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان. ہاں بتاؤ کیسے. بھیڑیے نے کہا ارے راجا, کنگ, ہرن آپ کھا لیجئے, بکری میں لے لیتا ہوں, اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومڑی کو دے دیجئے. 3 جانور اور 3 ہی کھانے والے. آپ بڑے ہیں, ہرن لے لیجئے, ہم بکری لے لیتے ہیں, لومڑی کو خرگوش, ریبٹ دے دیتے ہیں. شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ, ادھر مارا ایک پنجا, بھیڑیے کی گردن غائب, مر گیا وہ. بھیڑیے صاحب مر گئے. اس نے کہا کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا, اتنا برا فیصلہ کیا. لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو. لومڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو. لومڑی کہتی بہت آسان. کہا کیا؟ کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے اور بکری آپ شام کو کھا لیجئے. اب بچا خرگوش تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کو دوپہر میں کھا لیجئے. تینوں جانور آپ کے, صبح ہرن کھا لیجئے, شام کو بکری, اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں. شیر نے کہا واہ واہ لومڑی, کتنا اچھا فیصلہ کیا. اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے. کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات, سمجھ رہے ہیں نا. اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں. کیوں؟ ہم مائنڈ میں گھسڑ دیتے ہیں بات, دماغ میں. ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی. دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا. اس نے کہا اگر ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجا پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے. تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا, ارے بہت آسان. ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح, بکری شام کو کھا لیجئے, اور دوپہر میں منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے. شیر بھی خوش ہو گیا, واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ. شیر کو بھی سمجھیے گا, لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا, اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا. لومڑی کی جان کیسے بچی؟ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی, بھگت رہے. بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا. آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے. اللہ کرے کہ یہی عقل یو پی والوں کو بھی آ جائے. تو میرے بھائیوں سوچو, بہت کچھ کہہ دیا. ہو سکتا ہے کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھائے, لیکن دکھائے گا کب؟ جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تب.
اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا، لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے چلے۔ اب اس کو کاٹیں گے، شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو، اب اس کا نام تک ڈال دیں گے اس کو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لومڑی کی مصلحت کی طرح تم بھی سمجھو مصلحت کس میں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ اپنا چینل مت چلاؤ ورنہ حرام روزی کھاؤ گے تم۔ وہ معلوم ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لسٹ بن رہی ہے ہماری، کون کون کیا کیا دے رہا ہے، کون کون دے رہا ہے۔ ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے، سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو بھی لومڑی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جب تک کنٹرول کر رہے ہیں، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ۔ تو میرے بھائیوں سنیے، فیصلہ بھی کر دیا، اور کیا کہا، صبح یہ شام کو یہ، اور خرگوش بیچ میں، واہ 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 کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ پھر شیر کیا کہتا ہے، لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے، یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی۔ تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا، اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر، تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کرا تھا، ہرن آپ نے مارا، ہرن آپ کھا لیجیے، بکری میں نے ماری، میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی، لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، مارا پنجا، کتنا خراب فیصلہ۔ تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے، چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے، اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجیے، اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا۔ بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے، ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے، جنہوں نے اتہاس کی ای نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے، اور جنہوں نے کورونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا، غلہ پہنچایا، سلنڈر پہنچایا، آج ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو۔ تو میرے بھائیوں، لومڑی کی طرح عقل مند بنو۔ آپ حالات دیکھ رہے ہو، اس حالات سے جائزہ لو، اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، لگا لو نعرے، آئے گا کبھی دور ہمارا بھی، اور کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اور راحت اندوری نے کہا تھا نا، آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے۔ جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے، اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل مندی سے کام لو۔ اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے، اس مثال کے اندر سب کچھ ہے، پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیوں، بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا، فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا، موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجیے گا میرے بھائیوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے، اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔
لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ انا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو. تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے. اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا. اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی. کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے. ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا. جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہے ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہے ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں. نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی. وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا. سانپ. موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ تلسم ہے، یہ جادو ہے. تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو آسا، اس کو زمین پر مارو. ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پہ ماری اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. اس نے منہ کھولا آ، اور جیسی منہ کھولا آ کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا. جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا. ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی. ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری. موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے. اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے،
معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تو ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکیدار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر، اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا، اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، آئے جادوگروں میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر، رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر، اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر۔ ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے، الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے، تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، ناخن کاٹیں گے، کوہنی کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر گٹا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ کتنی بڑی دھمکی تھی، کتنی بڑی دھمکی! لیکن چونکہ ابھی ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں، اسی جگہ پر، ہمیں انعام کیا دو گے، ہمیں دولت کیا ملے گی، سونا کتنا، چاندی کتنی، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا انعام دو گے؟ جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے، جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟
اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا دہا بن گیا اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں اے فرعون؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر. ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر. ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر. سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا کر. فقضی مان تقاضن، تجھے جو کرنا کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس دنیا میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے. آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو. یہ ایمان کی طاقت ہے. کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں، کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی، وہ ایک عورت تھی. سنائیے، ہماری ماں بہنیں شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا گھبرا جاتی ہیں. مولانا صاحب دے دو. مولانا صاحب بچہ دیں گے؟ نہیں، تعویذ دے دو، گھول گھول کے پلاؤ. ہمارے ہاں یو پی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں، بنگال میں بھی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے. ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے. کیا ہوگا کہ ہم یہاں وہ لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے. پتہ نہیں کیا لکھ رہا، اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹ پہ لکھوا رہی ہیں. جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں. مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی. میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ کی قسم پانی پڑھ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے. بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی صریح اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو. آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ. ایسے پلیٹ اٹھاؤ، بسم اللہ، اب کھاؤ. کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا. لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے. آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے. یہ ہے. لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے. کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ. جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہہ ہو گیا. اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو. کیوں؟ وہاں نہیں بتایا. وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. دنیا جانتی کہ تمہارا رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان الرحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو. ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں. کیا کہا؟ حضرت خولا کو دیکھو، وہ خولا بنت ثعلبہ
ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علیہ کزار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، کیا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے، کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی، بیوی بہت نخلے دکھائے، اماں بن رہی میری، کبھی غصہ ہو گئی، بھگ، جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی ہم حرام، بھگ، نہیں چھوئیں گے تجھے آج کے بعد۔ یہ جملے بہت خطرناک ہیں، ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن بہت خطرناک ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے، اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے، بعد میں بڑے پچھتائے تو خولہ بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ ایمان دیکھیے، خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ ہیں حرام کیسے؟ کہا جاؤ، اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو، جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے اب وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے۔ وہ بحث کرنے لگی، ضد کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو گھر سے واپس کر دیا۔ خولہ بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی، نا امید، نراش، مایوس، لیکن دروازے سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے، مسجد نبوی کا ہے۔ اس نے مسجد نبوی کی چوکھٹ کو دیکھا، چوکھٹ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی، محمد تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ غور کرو ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نا امید نہیں ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے، ماں بہنوں سنو، اور چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو، اور مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو، یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، نبی کی چوکھٹ سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے الہ العالمین تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا تیری تو کھلی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا؟ جاؤ اور میرے حبیب سے میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے، اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے، ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی، وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے، وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ تشتکی اللہ، اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، گھر سے باہر کر دیا تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ کو بھی پکار رہی، یعنی دعا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، جاؤ اے نبی اس عورت کو بلاؤ، اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے۔ کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ، لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے، کنٹینیو ریگولر، اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو، یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام، یہ نہ ہو تو 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور پھر وہ تمہاری بیوی، یہ سزا کے طور پر، لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا، کم سے کم سزا متعین کر کے، اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر، اس لیے یہ سزا متعین کر دی۔ تو میرے بھائیوں، خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو، نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جب لاٹھی ٹیک کر چلنے لگی، بہت بوڑھی ہو گئی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی،
لاٹھی لے کے چلتی تھی. تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے. خولہ بنت سالمہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر, میری بات سن. حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خولہ بنت سالمہ کے پاس پہنچ گئے پیدل, اور نیچے جھک کر کہتے ماں کیا کہتی ہو, سنایا کچھ بات بولی. حضرت عمر فاروق واپس آئے, لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے, ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان پہ اپنے کان لگا دیے اس کے ہونٹوں سے. آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میں ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے. حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں, اس کو معمولی عورت مت کہو, یہ معمولی عورت نہیں ہے. جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفتگو کو عرش والے نے عرش پہ سنا ہے. یہ معمولی عورت نہیں ہے جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا. اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی. عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے نہ اترے, عمر کی کیا ہمت جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑا نہ چھوڑے. ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے. جب ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے, کیسے نہیں سن سکتا ہے. میرے بھائیوں یہ ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی طاقت. یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے. اور پھر وہی لاسٹ میں وہی بات ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے, بلندی پر جائیں گے. اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی, رسوائی ملے گی. پتنگ کی طرح کٹ کر ہم زمین پہ گریں گے اور ہمیں نوچ ڈالا جائے گا. آم کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے, ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا, ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا. ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پل پڑیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے, ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمیں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما, مصلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے. ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا